السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ کی ہالیڈیز اچھی گزر رہی ہوں گی. اب تک جو ہم ولاگس بناتے تھے اور بناتے رہیں گے وہ ٹریول سے ریلیٹڈ ہیں. وہ ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جن کو ٹریولنگ قطر آنا ہو تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ ان کو آئیڈیا ہو کہ انہوں نے کون کون سی لوکیشنس کور کرنی ہے. بٹ ابھی ہم اپنے چینل کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. سو آج میں کچھ کوسچن آنسر سیشن کروں گی اور ہم اس کے بارے میں امپورٹنٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے. بٹ ٹوڈے جو ہم بات کریں گے وہ ہے جاب سے ریلیٹڈ ایشوز جو مڈل ایسٹ آنے والے کافی لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہمارے پاس 10 ایئرس کا ورک ایکسپیرینس ہے اور لائف ایکسپیرینس ہے مڈل ایسٹ کا. سو میں کچھ کویسچنس پریپیئر کر کے لائی ہوں جو میں سعد سے کروں گی، اور ابھی ہم سعد کا تھوڑا سا انٹرو لیتے ہیں اور ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں. سعد، پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. Thank you, Zara, and Assalamu alaikum, everybody. وعلیکم السلام. So, just a quick intro. میں Saad ہوں and Zara is my wife, and we've been in the Middle East for more or less 10 years. تو ہماری بھی جرنی جیسے ایوری بڈی اسٹارٹس مطلب پاکستان، انڈیا وغیرہ سے، وہیں سے ہم نے شروع کی تھی جرنی، اینڈ ویو ٹرانزیشنڈ فرام ڈفرنٹ پلیسز. اب ہم دوحہ میں ہوتے ہیں. میرا اپنا بیک گراؤنڈ از ان کمپیوٹر سائنس فرام نامز. فار دوز آف یو ڈونٹ نو، اٹس اے گڈ انسٹیٹیوشن فرام پاکستان. تو اس کے بعد آئی ہیو ٹرانزیشن فرام مینی انڈسٹریز، جس میں ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی کام، بینکنگ، اینڈ ابھی بھی دیز ڈیز آئی ایم ورکنگ ان ٹیلی کام کمپنی ہے ان قطر. Okay. So Saad, tell us about your journey from Pakistan to Doha, Qatar. کیسا رہا؟ جرنی اس طرح زارا کہ اٹس مطلب اوبیسلی میں بہت شارٹ اسپین آف ٹائم میں تو نہیں بتا سکتا ساری جرنی کے بارے میں، بٹ آن اے ویری ہائی لیول وی کین ڈیوائڈ دیٹ انٹو 3 phases. پہلا اوبیسلی بیکاز وی فرام پاکستان، سو لاہور پہلا ویئر آئی اسٹارٹ مائی کریئر لاہور سے تھا. اس کے بعد آئی موو ٹو کراچی وچ واز اے بگ اسٹیپ فار می، بیکاز میں اس طرح کی انوائرمنٹ میں تھا ویئر آئی واز ریئلی ٹیکن کیئر آف بائی مائی پیرنٹس. آپ کو بھی پتہ ہے اس کا. سو اس کے بعد ہم وی وینٹ ٹو کراچی رہا میں سال، اینڈ دین فرام دیر وی موو ٹو دبئی رہے 2 سال، اینڈ دین وہاں سے دین وی گاٹ ہیڈ ہنٹڈ مطلب کہ یہاں پہ دوحہ کے لیے. اینڈ سنس دین جو ہے فار دا پاسٹ 8-9 years ویئر ان دوحہ ناؤ. سو سعد، اب اپنے چیلنجز کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کیا فیس کیے مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، قطر میں، ابھی تک جو آپ چیلنجز فیس کر رہے ہیں. سو چیلنجز کے اندر مطلب ہر انسان کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، بٹ آئی تھنک جو فرسٹ چیلنج یہی تھا جو پاکستان سے نکلنے کا ہوتا ہے. آئی مین جو میرا ایڈوائس فرسٹ آف آل تو یہ ہوگا سب کے لیے کہ اگر تو اف یو آر سیٹلڈ ان پاکستان اینڈ جسٹ فار دا سیک آف موونگ، یو نو کہ ایوری بڈی از موونگ ٹو مڈل ایسٹ یا ایوری بڈی از موونگ آؤٹ سائڈ کنٹری، تو وہ آئی تھنک یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. اپنے آپ کو جو ہے پورا ایگزامن کریں کہ ہاؤ یو سی یور سیلف ان دا نیکسٹ 5 years 10 years. اگر آفٹر دیٹ یو ڈیسائڈ کہ جی ہاں اٹس ایبسلیوٹلی نیسسری کہ جی مجھے ملک سے باہر جانا، دین یو نو اسٹارٹ دیٹ جرنی، اور پھر دین یو پٹ آل یور ایفرٹ ان ٹو دیٹ. سو فرسٹ چیلنج وچ واز دیر اوبیسلی، بیکاز آپ نے جتنا اچھا مرضی پاکستان میں کام کیا ہو تو مڈل ایسٹ میں یا اینی ویئر ان دا ورلڈ اٹس ناٹ ایز افیکٹو ایز اٹ وڈ بی ان پاکستان. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بہت سارے پاکستانی کو ہوتا ہے. مجھے بھی وہی چیلنج تھا کہ جتنا اچھا مرضی آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہو تو آپ جس بھی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ اٹس لائک ایوری ادر CV جو ملتی ہیں. سو جو چیلنج تھا یو اے ای میں جانے کا وہ اس طرح کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اٹس لٹل چیلنجنگ ٹو اپلائی. آپ وہی ہوتے ہیں جاب پورٹلز ہوتے ہیں، آپ اس میں اپلائی کرتے ہو. LinkedIn ہے جس پہ تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے، اس میں آپ اپلائی کرتے ہو. پھر یہ کہ ہم نے کیونکہ آبویسلی اس طرح ایکسیس نہیں ہوتی آپ کو مڈل ایسٹ کی، تو ہم لوگوں نے وی میڈ 3 trips ٹو دبئی جاب ہنٹنگ کے لیے. آپ کو تو پتہ ہی ہے. ہاں، 2 trips میں تو میں بھی ساتھ تھی اور ایک لاسٹ ٹرپ انہوں نے اکیلے کیا تھا. تو وہ منتھ کے لیے ہم لوگ جاتے تھے اینول لیو لے کے، اینڈ دین وی یوز ٹو ڈو جاب ہنٹنگ اوور دیر. سو یہ بہت بڑا چیلنج تھا فرسٹ جو آپ کو بریک ملتی ہے اور بہت سارے آپشنز نہیں ہوتے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، بیکاز آبویسلی لوکل پاپولیشن بہت زیادہ بیٹھی ہوتی ہے وہاں پہ جابس لینے کے لیے. پھر باہر سے لوگ آتے ہیں جاب ہنٹنگ کے لیے بہت زیادہ.
اٹس اے ٹرینڈ ایکچولی. پاکستان انڈیا وغیرہ سے لوگ جاتے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے, مہینے کے لیے, 2 مہینے 3 مہینے کے لیے. سو اٹس اے ویری کمپیٹیو مارکیٹ. تو فرسٹ بریک جو تھا that was quite challenging. اور اس کے بعد then things get a little easy. اور challenges don't stop there, but that I think was the biggest challenge کہ first جو break ملتی ہے. اس کے بعد obviously settle down کرنا, because جو لوگ آتے ہیں ان کو اس کا exposure نہیں ہوتا انٹرنیشنل اس میں مارکیٹ میں کام کرنے کا, how to interact with different nationalities, different languages. It's too much information in a little span of time. So وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور تھوڑا سا ویورس کو بتائیں کہ اگر انہوں نے جابس اپلائی کرنی ہو سو وہ کیا کریں, کیا پروسیس ہے جس سے وہ ایزیلی جابس اپلائی کر سکتے ہیں اپنے کنٹری میں بیٹھے ہوئے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کس انڈسٹری میں ہیں. ایگزامپل, اف یو فرام دا کنسٹرکشن انڈسٹری یا یو فرام ہاسپٹیلٹی, F&B وغیرہ سے, تو جو بھی آپ کی انڈسٹری یو آئیڈینٹیفائی دیٹ کہ جی آپ اس انڈسٹری میں ہی ہیں. دین یو نیڈ ٹو سی کہ مڈل ایسٹ یا کسی بھی مارکیٹ میں اس کی اپرچونیٹی کتنی ہے. ایسے تو نہیں کہ آپ اگر لیٹس سے یو فرام آئی ڈونٹ نو ہاسپٹیلٹی سے آپ اور مڈل ایسٹ میں یا کسی اور بھی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, دین یو بی ویسٹنگ یور ٹائم. سو سب سے پہلے تو یہ آپ ڈیفائن کریں گے کہ جی یو گو ٹو لنکڈ ان, یو گو ٹو ادر جو پلیٹفارمز ہیں بیت وغیرہ, اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں نہیں آ رہی. تو ونس یو آئیڈینٹیفائی کہ ہاں جی اپرچونیٹی ہے, دین یو اسٹارٹ. اور اس کے بعد آپ اپنی جو CV ہے اس کو لوگوں سے چیک کرائیں اپنے ارد گرد کہ کیا یہ CV کا فارمیٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ CV ہم نے 15 پیج کی CV بنا دی تھی, whereas that is not required. آپ جو بندہ ہوتا ہے جس نے 100-200 CVیاں دیکھنی دن کی, he's not able to see those 15 pages. Agar if you're not able to sell yourself in the first page, then pretty much I think it's very difficult to sell yourself 15 page کے اندر. So بالکل جو specific آپ کی achievements ہیں those you write in your CV. اور اس کے بعد اپنی ٹارگیٹ آڈینس, آپ نے جو آڈینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمپنی تھوڑی سی ڈیفائن کر لیں مڈل ایسٹ کے اندر کہ جی تھوڑی سی ریسرچ کریں گوگل پہ جا کے کہ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ لیٹس سے UAE یا قطر کے اندر وہ کون سی کمپنیز ہیں وچ آر ہائرنگ ود ان یور انڈسٹری. کون سے, اگر آپ ہاسپٹیلٹی سے ہیں یا آپ کنسٹرکشن سے ہیں, کون سی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جو ہائرنگ کر رہی ہیں. آپ ٹیلی کام سے ہیں تو کون سی کمپنیز ہیں جو ہائرنگ کر رہی ہیں, اور کون سے رولز ہیں. ان کو ان کی ویب سائٹس کے اوپر جو ہیں وہ بھی جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں. لنکڈ ان از اے ویری گڈ ٹول. لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل آپ کی ہر ٹائم اویلیبل ہونی چاہیے. لنکڈ ان پہ جابس بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ اپلائی کریں. اور دوسرا جو ہے یو کین اسٹارٹ ود بلڈنگ سم ریفرنسز ایز ویل. ریفرنسز آر ویری امپورٹنٹ. یہ آئی تھنک وی ول پرابلی کور اٹ ان اے سیپریٹ بلاگ آل ٹوگیدر. So that's how you pretty much start. Okay. So Saad, tell us کہ کیا مسٹیکس ایسی ہیں جو پیپل ریئلی ڈو کہ جب وہ جابس اپلائی کرتے ہیں. What are the mistakes people do while applying for jobs? I think سب سے بڑی مسٹیک جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ شروع کرتے ہیں, like this is specifically for people who would want to start applying, ابھی سوچ رہے ہیں یا اپلائی کر رہے ہیں. I think سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ CV تو آپ نے بنا لی, اچھی بنا لی CV, آپ کو پتہ ہے آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا کہ جی میں نے اس مارکیٹ میں جانا ہے, بٹ دین یو اپلائی ٹو ایوری ادر جاب جو لیفٹ رائٹ سینٹر آپ کو مل رہی ہے. آپ سیل سے ہیں, آپ نے آئی ڈونٹ نو ڈاکٹر کی جاب بھی اپلائی کر دی, مارکیٹنگ کی بھی کر دی, مارکیٹنگ کر دی, آپ نے ساری جاب جو ہے نا وہ اپلائی کرنا شروع کر دی. آئی تھنک دیٹس سم تھنگ, آئی تھنک وہ آپ کا ناٹ اونلی چانسز, آبویسلی جب ایک جاب میچ نہیں کرتی تو ناٹ اونلی آپ کے چانسز بہت لمیٹ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آئی تھنک اس سے بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے کہ جی آپ یو ویئر یور سیلف آؤٹ. آپ سوچتے جی میں نے مہینے میں 1000 جاب پہ اپلائی کی ہے, جبکہ اس میں سے آئی تھنک 99% آپ پہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوتی, اور اس میں سے پھر آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ آبویسلی اٹ ول بی کلوز ٹو 0. آپ سوچیں گے آپ نے 1000 جاب اپلائی کی ہے جو وچ اونلی 10 آف دیم آر ریلیونٹ ٹو یو, اور اس میں سے آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ 0 ہے. سو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جی آپ نے 1000 جابس اپلائی کی اور آپ کا سکسیس ریٹ 0 ہے, ویئر ایز ایکچولی آپ نے صرف 10 جابس کے لیے اپلائی کی ہے جس میں سے آپ کا جو تھا سکسیس ریٹ جو ریلیونٹ جابس ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آئی تھنک پیپل ڈونٹ
ریئلائز کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنا نیٹ ورک بلڈ کرنا. یہ کوشچن کی طرف میں آ رہی تھی کہ ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ while applying for jobs? I think it's vital actually, not only while building jobs but اپنے professional career کے اندر بھی throughout life. I think جو سب سے بڑی چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے. آپ اپنی انڈسٹری میں کراس انڈسٹری, اگر آپ ٹیلی کامز میں ہیں تو آپ ٹیکنالوجی میں یا ہاسپٹیلٹی میں یا گورنمنٹ میں کہیں پہ آپ نیٹ ورک ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح جب آپ جابس کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو لنکڈ ان میرا فیوریٹ پلیٹ فارم ہے. تو لنکڈ ان کے اوپر آپ کنیکشن ریکویسٹ بھیجیں اپنے انڈسٹری کے لوگوں کو ڈفرینٹ مارکیٹ سے. اگر آپ پاکستان بیٹھے ہیں تو مڈل ایسٹ میں, نارتھ امریکہ کے اندر, آسٹریلیا میں, ڈفرینٹ جو بڑی مارکیٹس ہیں ان میں آپ لوگوں کو انویٹیشن بھیجیں. اینڈ ٹرائی ٹو فرسٹ ویو اس کی پروفائل انسان کی, کیونکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے میری پروفائل دیکھی ہے اور کس نے پروفائل نہیں دیکھی. تو آپ اس کی پہلے پروفائل کو اسٹڈی کریں. اگر وہ آپ کے ریلیونٹ ہے, آپ کے نیٹ ورک میں ویلیو ایڈ کرتا ہے تو اس کو انویٹیشن بھیجیں اور اس میں لکھیں کہ آئی لائک ٹو بی پارٹ آف یور نیٹ ورک, پروفیشنل نیٹ ورک. تو لوگ ایسے لیفٹ رائٹ سینٹر لوگوں کو ایڈ کرتے رہتے ہیں, اچھی شکل دیکھی تو جی اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. اٹس ناٹ فیس بک, اٹس ناٹ اے سوشل پلیٹ فارم. تو یہ بھی ایکچولی آئی تھنک ون آف دا مسٹیکس دیٹ پیپل ڈو از کہ لیفٹ رائٹ سینٹر ہر ایک کو انویٹیشن بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آئی ہیو سین اے لاٹ آف ایگزامپل ویئر جو ہے نا ڈفرینٹ لوگوں نے, اسپیشلی فیمیلز نے پوسٹ کیا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ مجھے ہراس کر رہا ہے بندہ. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی ریلیونٹ جو ہے انڈسٹری کے لوگوں کو آپ ایڈ کریں, نیٹ ورک بڑھائیں, کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کے نیٹ ورک جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اپارچونیٹی کھلتی ہے اور کوئی اپڈیٹ آتی ہے لنکڈ ان پہ تو وہ یو آر ایبل ٹو ویو دیٹ, یو آر ایبل ٹو اپلائی ٹو دیٹ. پھر اس میں ریکمنڈیشنس کا آپشن بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ جو پرانے لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں یا آپ کے کوئی پیئرز ہیں, کوئی کولیگز ہیں, ان سے آپ ریکمنڈیشن لے. دیٹ ایڈز اے لاٹ آف ویلیو ٹو یور پروفائل. So what are the pros and cons of working in the Middle East? پروز اینڈ کونس آئی تھنک سب سے, اب یہ تو ہر انسان کا اپنا اپنا ویو ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک میرا یا ہمارا ایکچولی کمبائنڈ ویو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یو آر اوے فرام دا فیملی. تو آپ کی جو اپنی فیملی ہوتی ہے, اب جس طرح سال گزرتے جاتے ہیں, یو آر اوے فرام دا فیملی. تو آپ کا سال میں ایک بار چکر لگتا ہے, 2-3 بار چکر لگتا ہے, جتنا مت, بٹ یو آر اسٹل اوے فرام دا فیملی. تو ایسے نہیں ہے, اسٹل مڈل ایسٹ اسٹل اس کا ایڈوانٹیج باقی جو ہے ورلڈ سے یہ کہ یو جسٹ لائک کپل آف آورز اوے. آپ کو اس طرح پلان نہیں کرنا پڑتا. یو کین ٹیک دا نیکسٹ فلائٹ اینڈ گو ہوم, بٹ اسٹل یو آر اوے. تو اگر آپ کے فیملی ہے, کلوز امیڈیٹ فیملی ہے, پیرنٹس ہیں, تو ان کے لیے آبویسلی ہر ایک کا یہاں پہ آپشن نہیں ہوتا لانے کا, بیکاز لیٹس سے مڈل ایسٹ میں 60 years اینڈ ابو اٹس اے چیلنج, اسپیشلی قطر کے اندر. سو وہ چیلنج ہوتا ہے, یو آر اوے فرام دا فیملی. تو دوسرا آئی تھنک بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ گروتھ کا چیلنج ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. سو پیپل ہو آر پرابلی ان ادر بگر مارکیٹس, ان کو آئی تھنک گروتھ از ایٹ اے مچ فاسٹ پیس. ٹھیک ہے, یہاں پہ پرابلی دے اینڈ اپ میکنگ اے لاٹ مور منی دین ان دیئر اون کنٹریز, بٹ یہ کہ گروتھ جو ہے نا یہاں پہ اٹ ہیز ٹو بی, اٹس ناٹ ان دا سیم رول. یو ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اے پروموشن ود ان دا سیم رول, یو ہیو ٹو سوئچ رولز ایون اف اٹس ود ان دا سیم کمپنی. تو پھر اس طرح آپ کو جو ہے نا پوزیشن ٹو پوزیشن موو کر کے آپ کو گروتھ ملتی ہے اپنی سیم پوزیشن میں. جس طرح پاکستان میں لیٹس سے ایون اف یو ورکنگ دا سیم پوزیشن یو گیٹ این اپرچونیٹی ٹو گیٹ اپ گریڈیڈ, وہ نہیں ہوتا. پھر آئی تھنک دوسرا ڈس ایڈوانٹیج تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جاب سوئچ کرنا اٹس اے لٹل مور ڈیفیکلٹ دین اٹ از ان پاکستان لیٹس سے اور انڈیا. وہاں پہ تو آپ اس طرح کے یو کین جسٹ سوئچ جابس پرابلی ان اے منتھ اور 2 month کے, اگر آپ کو جاب پسند نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا, بیکاز اٹس اے لاٹ آف انویسٹمنٹ دا کمپنی ہیز میڈ آپ کو یہاں پہ لانے کے لیے, ویزا اپلائی کرنے کے لیے. آپ کو بہت سارے الاؤنسز ہوتے ہیں جو وہ بجٹ کرتے ہیں پورے اینولی. تو انہوں نے تھوڑی ریسٹرکشن بھی ہے یہاں پہ مارکیٹس کے اندر کہ آپ اس طرح ایزیلی, بہت ایزیلی, اب تو خیر اٹس کوائٹ ایزیئر ناؤ, بٹ اسٹل اٹ از ناٹ سو اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ کو جاب پسند نہیں آئی تو جو ہے نا آپ. اور یہ بھی آئی تھنک اگر آئی ووڈ وانٹ ٹو ایڈ ٹو دا چیلنجز جو ہم نے پہلے بات کی تھی, وہ یہ کہ جو یہاں پہ لوگ آ تو جاتے ہیں بٹ دین دے ڈونٹ نو کہ وہ کس وجہ سے آ گئے یہاں پہ. بہت کم سیلری پہ لوگ آ جاتے ہیں, فوکسڈ ہونا چاہیے. ہاں, بہت فوکس بھی, اور آئی تھنک بہت کم سیلری پہ لوگ سیلری پہ آتے ہیں, بٹ اٹس این ایکسپینسو پلیس, اٹ از ناٹ اے چیپ پلیس.
So وہ اپنے cost of living is really high, cost of living is very high, exactly. So وہ جو ہے نا I think especially when you are with kids, تو آپ کو سب چیزیں سوچ کے آنا ہے. So اس چیز کا بھی خیال رکھیں پلیز. ایگزیکٹلی. سو وہ یہی پھر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. اسکولنگ از ریئلی ایکسپینسو. آپ کے رینٹل بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں یہاں پہ. فوڈ آئٹمس بہت ایکسپینسو ہیں یہاں پہ. سو اگر اف یو اینڈ اپ میکنگ اے لاٹ مور منی بٹ دین اگین یو ہیو ٹو مینیج یور ایکسپینسز ایز ویل. اسی طرح مطلب اٹس ایکچولی دا رینٹل از کوائٹ ہائی یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر. سو اور جو آئی تھنک ایڈوانٹیجز آئی وڈ سے کہ یہ کہ یو گیٹ ایکسپوجر. سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو مجھے لگتا ہے یہاں پہ کہ یو کلوز بائی پاکستان کا ون فلائٹ اوے. باقی مارکیٹس آر لٹل فردر. پھر اس کے بعد یہ کہ جو ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے ورکنگ ود ڈفرنٹ نیشنلٹیز, ڈفرنٹ پیپل, مطلب جو آپ کو پاکستان میں نہیں مل سکتا. لاٹ آف کمپنیز اب وہ یہ کہ وہاں پہ ٹریول اپرچونیٹیز ملتی ہیں, آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے. بٹ اوبیسلی لیونگ ہیئر دیٹ ایکسپوجر از ایکسیپشنل ایکچولی. اور اس کے بعد یہ کہ یہاں سے پھر آپ کے پاس آپشن بھی ہوتے ہیں if you want to move to any other part of the world, جو کہ you would face that challenge sitting in Pakistan. So یہ آپ کے لیے ایکچولی اوپن ہو جاتا ہے. this experience is acceptable worldwide. اس کی ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے. All right. So guys, یہ تھا ہمارا آج کا کویشچن آنسر سیشن. ہم اس کی اور بھی ایپیسوڈس بناتے رہیں گے. اینڈ آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اف یو لائک اٹ پلیز کامنٹ, شیئر, سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن. سو سعد, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان دا لاسٹ ویئرس کو؟ ہاں جی, کوئی اور کویشچنس ہوں آپ کے پلیز ڈو لیٹ اس نو. ویل بی ہیپی ٹو آنسر یور کویشچنس. کوئی اسپیسیفک آپ کوئی چیز آپ کو پتہ کرنی مڈل ایسٹ کے بارے میں, اسپیشلی اراؤنڈ کریئرز ہوتے ہیں یہاں پہ, جاب ہنٹنگ, کمپنیز وغیرہ, ڈو کامنٹ ویڈیو کے اندر, کامنٹ بلو. ایگزیکٹلی. تو ہم اس کے بارے میں ولاگ بھی بنائیں گے. وی کین آنسر ان دا کامنٹس. سو آئی تھنک it's a good start. I think a lot of information we can share and we'll keep on sharing that information. اور جتنا ایزیلی کر کے ہم آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اینڈ سو ٹائم ٹو سے گڈ بائی, اور until next time, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے بائے. بائے.